بدلا تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری روایتیں فضائل درود پاک کے فضائل میں ملتی ہیں، بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ ایک بہت خوبصورت حدیث پاک، ایمان تازہ کرنے والی حدیث پاک، جس سے درود پاک کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت سے محبت کے بارے میں بھی پتہ چلے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے، آپ پر دو سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر اس شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہوگا، اور اپنی اولاد میں اسے بھی دیکھ رہے ہوں گے جو دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ اسی اسلام میں آدم علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دیکھیں گے جس کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہوگا۔ میں اس حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام کے امتی کو دیکھیں گے کہ اسے دوزخ میں لے جایا جائے گا، تو حضرت آدم علیہ السلام پیارے آقا کو پکاریں گے، یا احمد یا احمد۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے، لبیک ابو البشر۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے، پس میں بڑی چستی کے ساتھ تیز تیز فرشتوں کے پیچھے چلوں گا۔ آقا کا غم خواری امت کا انداز دیکھیں، خود فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ میرے امتی کو دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے، پس میں تیز تیز ان فرشتوں کے پیچھے چلوں گا اور انہیں کہوں گا کہ اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ آپ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام افسردہ ہوں گے تو اپنی بائیں ہاتھ سے داڑھی مبارک کو پکڑ کر عرش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے پروردگار، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں رسوا نہ کرے گا؟ عرش سے ندا آئے گی، اے فرشتوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس بندے کو واپس لوٹا دو۔ اب پیارے آقا فرماتے، اس کے بعد میں اپنی گود سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا اور اس بندے کے جو میزان ہوگا نا، ترازو، اس کے دائیں پلڑے میں ڈال دوں گا اور میں کہوں گا بسم اللہ، پس وہ نیکیوں والا جو پلڑا ہے گناہوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے۔ ایک عجیب و غریب بات آپ کے علم میں اضافے کے لیے بتاؤں، دنیا میں جب ترازو لگتا ہے نا، جس پلڑے کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ پلڑا نیچے ہو جاتا ہے، مگر جو قیامت کے دن ترازو لگے گا، جس پلڑے کا وزن زیادہ ہوگا وہ پلڑا اوپر ہو جائے گا۔ تو میرے آقا جب نیکیوں کے پلڑے میں وہ اپنا کاغذ کا ٹکڑا ڈالیں گے، خود فرماتے میرے آقا، اور بسم اللہ فرمائیں گے تو پلڑا بھاری ہو جائے گا، آواز آئے گی، خوش بخت ہے، سعادت یافتہ ہو گیا ہے اور اس کا میزان بھاری ہو گیا ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ بڑی اہم بات ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، ایک بندے پر عذاب ہو رہا ہو، اسے عذاب سے ہی چھڑوا دیا جائے، یہ بڑی مہربانی ہے، مگر جہنم جاتے جاتے جنت میں داخل کروا دیا جائے، یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ ٹوٹلی ریولیوشن ہے نا، ٹوٹلی انقلاب۔ وہ شخص عرض کرے گا، اے میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو، پہلے میں اس ہستی سے بات تو کر لوں کہ یہ جس نے اپنے رب عز و جل کے حضور مجھ پر اتنا کرم کیا، ایسی کرامت دکھائی۔ اب وہ کہے گا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے،
آپ کی شکل کتنی خوبصورت ہے، آپ نے میری لفظشوں کو معاف فرما دیا، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا۔ حضور اب تک تعارف تو کروائیے آپ کون ہیں؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا وہ درود تھا جو تو مجھے بھیجا کرتا تھا، اس نے تجھ کو پورا نفع پہنچایا جتنا کہ تجھے اس کی ضرورت تھی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو پتہ چلا درود پاک پڑھنا یہ دنیا میں تو برکتیں لاتا ہی ہے، دنیا میں تو رحمت نزول کا باعث بنتا ہی ہے، مگر جس کے نامہ اعمال میں درود پاک کی کثرت ہوگی انشاءاللہ بروز قیامت یہ ہمارے نیکیوں کے اعمال نامے میں تولا جائے گا، اور رب نے چاہا یہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنا دے گا۔ اور یہاں ایک اور خوبصورت بات پتہ چل رہی ہے کہ نبی پاک کو ہم گناہ گاروں سے کتنی محبت ہے کہ اکیلے میرے آقا گناہ گار امتی کی فریاد سن کر پہنچ جاتے ہیں، داد رسی فرماتے ہیں، پھر بھی ہم ان آقا کو بھول جائیں، پھر بھی ان پر درود پاک نہ پڑھیں تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ آئیے مل کر سارے میرے اسلامی بھائی یہاں جو موجود ہیں وہ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک کیسے پڑھیں گے؟ کتنی بار پڑھیں گے تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے؟ علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لیا کرے، ایٹ لیسٹ 313 ٹائمز، تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کیا جائے گا۔ اب 313 بار میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ اپروکسیمیٹلی 15 سے 20 منٹ، 15 to 20 منٹس میں، 25 منٹس میں آپ 313 بار درود پاک روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگر یہ وقت نکالیں گے، درود پاک پڑھیں گے، اس کی برکتیں ظاہر ہونا شروع ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے اللہ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا، کتنے اختیارات عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی جب کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے تو پھر دوست، قریبی دوست جب ہو جائے تو پھر جو دوست کا ہوتا ہے وہ سب کچھ دوست کا ہوتا ہے۔ حبیب بن جائے نا جب کوئی تو اپنا سب کچھ حبیب کو دے دیتا ہے، پھر میرا تیرا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کہ جتنا کلوز فرینڈ ہو، جتنا قریبی دوست ہو، اب دوست کی اشیاء بھی اس کی ہوتی ہیں، استعمال بھی وہ کرتا ہے تو دوست کو برا نہیں لگتا۔ بہت سارے اختیارات بندہ اپنے دوست کو کہہ دیتا ہے۔ بعض اوقات دوست کے بہاف پر دوسرا دوست کوئی فیصلہ کراتا ہے کہ یار میں نے یہ کام تیرے لیے کر لیا ہے، تو اگلا دوست منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے تم نے ہاں کہہ دیا، کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ، رب نے جب اپنے محبوب کو چنا، میرے آقا علیہ السلام کو منتخب فرمایا، سبحان اللہ، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت کیا خوب لکھتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اب جب چن لیا نا، اپنا حبیب بنایا، اب کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب۔ آقا آپ مالک کے حبیب ہیں نا، تو میرے لیے تو آپ بھی مالک ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب میرا تیرا یہاں نہیں ہے، رب کی قدرت، رب کی خدائی، رب نے نبی پاک علیہ السلام کو بہت سارے خزانوں سے نوازا، بہت سارے اختیارات سے نوازا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی اتھارٹیز عطا کی، نبی پاک کو کیسے کیسے اختیارات عطا کیے، سبحان اللہ۔ سیاہ ستہ اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث کی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے، بڑا امیزنگ واقعہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، حلقت یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وما شأنک، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ عرض کی، وقعت علی امرأتی فی رمضان، یا رسول اللہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ روزے کی حالت میں
میں نے قربت کر لی ہے. حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. فرمایا کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا حل تجد ما تعتق رقبہ، کیا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر روزے کے عالم میں کوئی ایسا عمل کر لے جانتے پوچھتے ہیں تو اس کی جو اب کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ غلام آزاد کرے. عرض کی لا یا رسول اللہ میں غلام آزاد نہیں کر سکتا. سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا فہل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، آقا نے فرمایا لگاتار 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہے؟ دوسرا کفارہ یہ ہے اس کا. فرماتا ہے یا رسول اللہ اللہ میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فہل تستطيع ان تطعم 60 مسکینا، کیا تو یہ اختیار رکھتا ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے؟ ترتیب وار میرے آقا جرمانے بتاتے رہے، یا تو غلام آزاد کر دو، کہتا نہیں کر سکتا. کہا اچھا 60 روزے لگاتار رکھ لو. عرض کرتا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں کر سکتا. فرمایا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہتا آقا اس کی بھی میرے پاس استطاعت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اب میرے آقا کو جب اس نے یہ بھی منع کر دیا، تھوڑی دیر میں پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھجوروں کا کوئی ٹوکرا لے کر آیا. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا خذ ھذا فتصدق به، انہیں لو اور ابھی کھجوروں کو جا کر خیرات کر دو. یعنی اس کو کفارے کے پیسے بھی نہیں تھے، پیارے آقا نے کھجوروں کا ٹوکرا بھی خود ہی عطا فرما دیا. وہ عرض کرتا ہے اعلی افقر منا ما بینا لابطیہا افقر منا، کہتا ہے یا رسول اللہ کیا اپنے سے زیادہ کسی محتاج پر خرچ کروں؟ پیارے آقا سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مدینے بھر میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں ہے، سب سے بڑا محتاج ہی میں ہوں. پیارے آقا حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ نبی پاک علیہ السلام کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور میرے آقا نے فرمایا جا اپنے گھر والوں کو کھلا دے، یہی تیرا کفارہ ہے. اب یہاں شان کریمی بھی پتہ چل رہی ہے اور سرور کائنات علیہ السلام کی اختیارات، اتھارٹی، کہ حالانکہ یہ کفارہ لکھا کتابوں میں کہ اگر کوئی رمضان کے روزے میں کوئی ایسا عمل کر بیٹھے اب اس پر کفارہ ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام نے اس کفارے کو گویا ساکت بھی فرمایا، اپنے اختیارات استعمال فرمائے، خود ہی کھجوریں دے دیں، کہا مسکینوں کو نہیں کھلا سکتے خود ہی کھا لو، یہی تمہارا کفارہ ہے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں یاد رکھیے اختیارات کی 2 قسمیں، تشریعیہ اور تکوینیہ. ٹھیک ہے، یہ آج آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، تھوڑا مشکل لفظ ضرور ہے لیکن میں اس کو آسان کر دیتا ہوں. تشریعی جو اختیارات ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی کسی فعل کو فرض یا واجب یا مکروہ یا مستحب یا مباح کر دینا. یعنی پیارے آقا کو یہ اختیار تھا کہ کسی بھی فعل کو چاہیں فرض قرار دے دیں، کسی کو چاہیں واجب، کسی کو مکروہ، کسی کو مستحب یا کسی کو مباح کر دیں. اور تکوینی اختیار کیا ہے؟ جیسا کہ زندے کو مارنا، کسی کی حاجت کو پوری کرنا، مرے ہوئے کو زندہ کر دینا، کسی سے مصیبت دور کر دینا وغیرہ وغیرہ. یہ 2 اختیارات کی قسمیں ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کے اختیارات اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے. مفتی امجد علی اعظمی صاحب صدر الشریعہ کیا پیاری بات فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں. تمام جہان سرور کائنات علیہ السلام کے تحت تصرف کر دیا گیا، جو چاہیں کریں، جسے چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لے لیں. تمام جہان میں ان کے حکم کا پھیرنے والا کوئی نہیں، تمام جہان ان کا محکوم ہے اور وہ اپنے رب کے سوا کسی کے محکوم نہیں. تمام آدمیوں کے مالک ہیں، جو انہیں اپنا مالک نہ مانے وہ سنت کی حلاوت سے محروم رہے. تمام زمین ان کی ملک ہے، تمام جنت ان کی جاگیر ہے. جنت و نار کی کنجیاں دست اقدس میں دے دی گئیں. رزق و خیر اور ہر قسم کی عطائیں پیارے آقا علیہ السلام کے دربار سے تقسیم ہوتی ہے. دنیا اور آخرت حضور علیہ السلام کی عطا کا ایک حصہ ہے. احکام تشریعیہ پیارے آقا علیہ السلام کے قبضے میں کر دیے گئے، جس پر جو چاہیں حرام فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو فرض چاہیں معاف فرما دیں. اب یہ باتیں سننے کے بعد امام عشق محمد اعلیٰ حضرت کے 2 شعر سنیے تو بات سمجھ آتی ہے. کیا خوب لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا تیرا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اب ہو سکتا ہے یہ سارے اختیارات کے بارے میں سننے کے بعد کسی یہاں موجود اسلامی بھائی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. ہو
सकता है मदरी चैनल के किसी नाज़रीन के जहन में कंफ्यूजन पैदा हो, मैं आपको आज सिर्फ हदीसें सुनाऊंगा, सियासत्ता की हदीसें सुनाऊंगा, मुस्तक़िल किताबों की हदीसें बयान करूंगा और आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को कैसे कैसे इख्तियारात अता फरमाए। एक वाकया तो आपने सुन लिया, अब सुनिए, एक मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक शख्स नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने प्यारे आका ने उसे इस्लाम की दावत दी। मुस्नद अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस मौजूद है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने उसको इस्लाम की जब दावत दी, हदीस पाक का खुलासा है, तो उसने शर्त लगाई कि मैं सिर्फ 2 नमाजें पढ़ूंगा, मैं 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है 2 नमाजें ही पढ़ना। उसने ये सुना तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हम सब पर कितनी फर्ज है? 5। नबी पाक को ये इख्तियार है जिससे जो चाहे रियायत फरमा दे। अच्छा, ये रियायत उसी वक्त के लिए थी, ये खासा नबी पाक अलैहिस्सलाम का था। ऐ मेरे बीच में प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और सहाबी आए प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हजरत फुजाला रिवायत करते रज़ी अल्लाह तआला कि मैं हाजिर हुआ और मुझे प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सिखाया, और 2 चीजें सिखाई, उनमें से ये भी था कि 5 नमाजों की पाबंदी करो। फरमाते मैंने अर्ज की इन औकात में मुझे बहुत ज्यादा मसरूफियत होती है, आप मुझे कोई ऐसा जामे हुक्म इरशाद फरमाएं जो मुझे किफायत करे। फरमाया असरैन की पाबंदी करो। हमारी लुगत में असरैन का लफ्ज नहीं था। मैंने कहा हुजूर असरैन से क्या मुराद है? मेरे आका ने फरमाया फजर और असर की नमाजें। गोया उनके लिए नबी पाक ने 2 ही नमाजें अता फरमाई और उन्होंने माशाअल्लाह उस पर अमल करना शुरू किया। एक और जगह देखिए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुखारी और मुस्लिम की हदीस पेश कर रहा हूँ। हजरत बर्रा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि उनके मामू अबू बरदा बिन नियाज रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली। बाज़ लोग कुर्बानी में इतनी जल्दी करते हैं कि नमाज ईद भी नहीं हुई होती। बकरा ईद में ऐसा ना किया करें, नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर लेंगे तो कुर्बानी नहीं होनी। अब क्या हुआ, नमाज ईद से पहले कुर्बानी कर ली। जब मालूम हुआ तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का हुक्म पता चला कि ये तो कुर्बानी नहीं हुई। अब उन्होंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास 6 महीने की बकरी का बच्चा है, कुर्बानी के लिए 1 साल का जानवर होना चाहिए। प्यारे आका ने फरमाया इसकी जगह ही इसे कर दो, हरगिज़ इतनी उम्र की बकरी तुम्हारे बाद किसी दूसरे की कुर्बानी के लिए काफी ना होगी। मगर नबी पाक ने उनको इख्तियार दिया कि तुम्हारी यही कुर्बानी काफी है। अल्लाह अल्लाह, ए मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, किस किस इख्तियार की बात करूं जो ज़बान अक़दस से निकलता वही शरीयत बन जाता। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और प्यारे आका अलैहिस्सलाम को उसने अर्ज किया कि मैं आपसे गोया रिश्ता करना चाहती हूँ, निकाह का पैगाम दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम खामोश रहे। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत साल बिन साद अस-सादी के रावी हैं। तो एक सहाबी जो थे उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, अगर आप इस औरत से निकाह नहीं फरमाना चाहते तो मुझे मौका दे, मैं निकाह कर लेता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे पास कोई चीज़ है इसे देने के लिए? महर देना था। वो कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ये तहबंद के सिवा कुछ नहीं है। प्यारे आका ने फरमाया जब तू तहबंद अपना इसे दे देगा तो तेरे पास क्या बचता है? तो अब कोई और चीज़ तलाश करो। अर्ज़ की हुजूर मेरे पास कोई चीज़ नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुछ तो तलाश करो, कोई अगर से लोहे की अंगूठी क्यों ना हो। उसने ढूंढा, उसे कुछ भी नहीं मिला। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुझे कुछ कुरान याद है? अर्ज़ की जी हाँ, ये सूरतें याद हैं। यानी इन सूरतों के नाम लिए जो उन्हें याद थी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तेरा निकाह कुरान के बदले इस औरत से कर दिया। जो सूरतें याद थी वही इसे सिखा देना, यही तेरा महर है। हालांकि शरीयत में हुक्म क्या है मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों कि महर माल होना चाहिए और कम से कम 10 दिरहम होना चाहिए। कुरान में हुक्म मौजूद है, मगर अथॉरिटी ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कि मेरे आका ने उनके लिए गोया महर को माफ कर दिया और फकत कुरान की चंद आयतें पढ़ने पर उन्हें कहा कि यही सूरतें कुरान का उनको सिखा दो, ये तुम्हारा महर है। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का दौर है। सहाबा का भी नबी पाक पर एतमाद और प्यारे आका के कहे पर यकीन कैसा था। उस जमाने में ईरान फतह हुआ, कसरा के कंगन, वहां के जो बादशाह थे उसके कंगन, उसका कमरबंद और ताज सैयदना फारूक आज़म की बारगाह में लाए गए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अपने हाथ उठाकर कहा कि अल्लाह बहुत बड़ा है, सब खूबियां अल्लाह को जिससे ये कंगन कसरा बिन हरमत से छीने और सराका दहकानी को पहनाए। मुसलमान के लिए
सोने के जेवरात पहनना मना है, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हयात तैयबा में सराका बिन मालिक से कुछ इस तरह फरमाया था, ऐ सराका वो दिन कैसा होगा जब कि अब ईरान के किसरा के कंगन तुम्हें पहनाए जाएंगे। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को ये बात याद थी जब ईरान फतह हुआ, जब कसरा के कंगन हाथ में आए, प्यारे आका ने अरसा पहले ये पेशन गोई फरमाई थी, सराका बिन मालिक को बुलाया और ये कंगन पहना दिए कि नबी पाक ने ये हुक्म दिया था। तो पता चला जिसके लिए जो फरमा दे मेरे आका अलैहिस्सलाम वही शरीयत है। अब आइए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, नबी पाक अगर किसी चीज को फर्ज फरमा दे, कह दे ये फर्ज है तो वो फर्ज हो जाए। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम रावी है, ठीक है, और प्यारे आका ने ये आयत करीमा जब नबी पाक पर नाजिल हुई, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, तर्जुमा कंजुल ईमान, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो उस तक चल सके। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये भी तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, क्या हम पर हर साल हज फर्ज है? प्यारे आका खामोश रहे, दोबारा सवाल किया, या रसूल अल्लाह अफी कुल्ला आमिन, क्या ये हर साल हज फर्ज है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला वलौ कुल्तु नअम लवजबत, मेरे आका फरमाते हज हर साल फर्ज नहीं, और हाँ कह देता तो हर साल फर्ज हो जाता। इस रिवायत के तहत उलमा ये भी लिखते हैं बार बार ज्यादा सवाल भी नहीं करने चाहिए, लेकिन आप इस जुमले की अथॉरिटी का अंदाजा करें। नबी पाक फरमाते मैं कह देता हाँ, तो ये हज जो है वो हर साल फर्ज हो जाता। लुक एट द अथॉरिटी। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को रब ने कैसे कैसे कमालात से नवाजा। शरीयत की बात तो हो गई, बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन चूंकि एक ही मुख्तसर बयान में सारी बात नहीं की जा सकती। कुछ मिसालें, इख्तियारात तकवीनिया, अथॉरिटी नबी पाक की कि किस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कैसी कैसी मदद फरमाई सहाबा किराम की, और किस किस मौके पर मदद फरमाई। ऐ मेरे बीच इस्लामी भाइयों, बुखारी शरीफ में आप हदीस पाक पहले सुनिए। बुखारी की हदीस है कि मक्का वालों ने, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला रावी है कि मक्का वालों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, आप कोई मौजज़ा दिखाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने चांद के दो टुकड़े करके उन्हें दिखा दिया। जमीन पर खड़े होकर चांद को इशारा फरमाया, वो दो टुकड़े हो गया। यहां तक कि मक्का वालों ने हिरा को चांद के दो टुकड़ों के दरमियान देखा। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, जब भी तो पंजाबी शायर क्या खूबसूरत अंदाज में लिखता है कि करके इशारा सोना सूरज नू मोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चल जोड़दा, आपे चल तोड़दा ते आपे चल जोड़दा, बिगड़ी बना मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बना मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा, कसम खुदा दी मैनू सब नाल प्यारा। चांद ने एक बार हुक्म माना, ऐसा नहीं। सुनिए, ईमान ताज़ा कीजिए। एक बार हजरत सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, प्यारे आका के चचा है ना, रज़ी अल्लाह तआला, प्यारे आका से अर्ज़ की, हुजूर मुझे इस्लाम पर जो आपका एक मैंने बचपन में मौजज़ा देखा था ना, इस्लाम लाने में मेरी वो बात भी बड़ी मददगार हुई। हुजूर मैंने आपको देखा था कि जब आप गहवारे में थे, जब आप झूले में होते थे, आप चांद से बातें फरमाते थे, और जिस तरफ अंगुश्त मुबारक फरमाते, इशारा करते, चांद उस तरफ झुक जाया करता था। मेरे आका ने क्या फरमाया, सुनो, बचपन की बात, झूले की बात आपको और मुझे याद नहीं है कि मैं और आप अपने झूले में क्या करते थे। सुनो सब दरबार मुस्तफा से क्या जवाब मिला। फरमाते हैं, हाँ मैं उससे बातें करता था, वो मुझसे बातें करता, और मुझे रोने से बहलाता, मैं उसके गिरने का धमाका सुनता था जब वो ज़ेरे अर्श सजदा करता था। झूले के अंदर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम चांद की आवाज भी सुनते, उसके सजदा करने की आवाज भी सुनते, और जिधर इशारा करते चांद उस तरफ चले जाता। तभी तो इमाम इश्क व मोहब्बत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाना है, में इशारत दिखते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते शहर में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते शहर में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। मेरे पीछे अब एक और इख्तियार देखें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम
बात करूं, चांद जमीन से कितना दूर है, सूरज उससे ज्यादा दूर है ना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक बार आफताब को हुक्म दिया कि कुछ देर चलने से बाज रहे। आफताब की एक रफ्तार है, सूरज की एक रफ्तार है, हमें पता होता है गुरूब आफताब कब होना है, कब सूरज जनाब तुलू होना है। मेरे आका ने सूरज को हुक्म दिया कि ठहर जा, और वो अपनी जगह पर ठहर गया। इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान इस हदीस को नकल करते हुए फरमाते हैं, इस हदीस हसन का वाकया इस हदीस सही के वाकया अजीमा से जुदा है, जिसमें डूबा हुआ सूरज मेरे आका अलैहिस्सलाम के लिए पलटा। गोया नबी पाक ने 2 या 3 बार सूरज पर अपने इख्तियारात को किस तरह फरमाया। एक बार जब महराज की सुबह नबी पाक वापस आए ना, कुफ्फार मक्का से फरमाया कि मैं रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद अक्सा की सैर करके और वहां से वापस आया हूं, तो लोग हैरान हो गए कि ये तो महीनों का सफर है, रातों रात कैसे वापस आए। कहा कोई निशानी बताइए। कुछ कुफ्फार मक्का जमा हुए, पता था प्यारे आका अपनी हयात तैयबा में कभी भी मस्जिद अक्सा नहीं गए। कहा अच्छा, अगर आप मस्जिद अक्सा रात को होकर आए हैं तो बताइए उसकी दीवारें कैसी हैं, उसकी मेहराबें कैसी हैं, उसका रंग कैसा है। वो सवाल करने लगे। प्यारे आका अलैहिस्सलाम क्योंकि रात देख कर आए थे, मगर किताबों में लिखा रब ने अपने हबीब की आसानी के लिए ऐसा करम फरमाया कि नबी पाक के सामने आंखों के सामने मस्जिद अक्सा का नक्शा आ गया। आज इस तरह फोटोग्राफ होता है ना, प्यारे आका के सामने बिल्कुल भी आईन ही आंखों के सामने मस्जिद अक्सा आ गई। मेरे आका फरमाते पूछो क्या पूछते हो, वो जो पूछते मेरे आका जवाब देते चले जाते। हैरान हो गए। मेरे आका ने एक और निशानी बताई। कहा अच्छा हुजूर ये बताएं, आप वाकई अगर मस्जिद अक्सा से आए तो हमारा एक काफिला गया हुआ था वहां पर, वो किस दिन आएगा। प्यारे आका ने फरमाया फना दिन इस वक्त ये काफिला अभी यहाँ तक पहुंचा है, और इस दिन ये काफिला मदीना मक्का पाक में दाखिल हो जाएगा। अहले मक्का जो है मक्के के दरवाजे पे खड़े हो गए कि अब देखते हैं वो काफिला इस दिन आता है कि नहीं आता। अब नबी पाक ने जो वक्त बताया था ना, वो वक्त आ चुका था। अब उस वक्त उस काफिले को आने में कुछ देर हो गई। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, सूरज रुक गया, और जो नबी पाक ने वक्त बताया था एग्जैक्टली उसी मिनट उसी लम्हे वो काफिला मक्का पाक में दाखिल हुआ। और इन सब के लिए हैरान कुन बात थी कि ये कैसे बता दिया। तो सूरज पर एक बार तो नबी पाक ने ये उसे हुक्म फरमाया, वो रुका। दूसरा अजीम शान वाकया जो मकाम सहबा में हुआ, वो वाकया क्या था। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम प्यारे आका अलैहिस्सलाम के साथ थे। सही बुखारी की शर्त पर यह है कि अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और आपका सर मुबारक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की गोद में था। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने अभी तक नमाज असर नहीं पढ़ी थी। ठीक है, प्यारे आका को उठाना भी मुनासिब न समझा। अब प्यारे आका गोद में है और असर का वक्त जा रहा है। मेरे पीछे प्यारे इस्लामी भाइयों, यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो गया। इन दूसरे लफ्जों में असर का वक्त खत्म हो गया। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने प्यारे आका की आंख खुली, मौला अली को गमज़दा देखा। कहा अली क्या बात है, क्यों गमज़दा। कहते हुजूर जब से ईमान लाया हूँ कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। ये हमारे लिए भी मैसेज है, जब से ईमान लाया हूँ अली की कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। अब सोचिए, जब नबी पाक ने देखा कि नमाज का वक्त खत्म हो गया, सूरज गुरूब हो गया, नबी पाक ने दुआ फरमाई। क्या दुआ की। ऐ अल्लाह, बेशक ये यानी अली तेरी और तेरे रसूल की फरमा बरदारी में था, लिहाजा सूरज को लौटा दे। हजरत अस्मा कहती है मैंने सूरज गुरूब होते हुए देखा, फिर देखा कि डूबा हुआ सूरज दोबारा तुलू हो गया। सूरज को तुलू फरमा दिया। कभी तारीख ने नहीं देखा होगा, मगर मगरिब से सूरज निकलता है। मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम नमाज अदा करते हैं, सूरज वापस जाकर गुरूब हो जाता है। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के इख्तियारात देखिए। ऐ मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, आला हजरत लिखते हैं ना, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमाम तुम्हारे लिए। किस किस इख्तियारात की बात करूं। हुदैबिया का मौका है, सहाबा आए नबी पाक के पास, या रसूल अल्लाह पानी नहीं है। अच्छा, सहाबा इकराम का भी अकीदा देखें, जो चाहिए होता नबी पाक के दर पर आ जाते थे। पानी नहीं, प्यास लगी है। प्यारे आका ने फरमाया ऐसा करो, हदीस पाक का खुलासा है, अपने बर्तनों में से जितना पानी जमा होता है जमा कर लो। जमा कर लिया गया। प्यारे आका ने अपनी मुबारक उंगलियां उस बर्तन में डाली। रिवायत के अल्फाज हैं नबी पाक की 5 उंगलियों से फव्वारे जारी हो गए, और इतना पानी निकला कि सहाबा किराम ने अपने बर्तन भी भरे, वुजू भी किया, से होकर पानी भी पिया। करावी कहता है कि इतना पानी था, साहबी से पूछा गया आप कितने थे। कहा 1500 थे, लेकिन पानी ऐसा जोश मार रहा था कि 1 लाख होते तो भी सबको पूरा हो जाता।
انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، کس جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں ہے، قحط ہے، مویشی مر رہے ہیں، یا رسول اللہ بارش کی ضرورت ہے۔ میرے آقا نے ممبر پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں اسی وقت، حالانکہ اس وقت مدینہ منورہ میں آسمان پر کوئی بادل نہ تھا، نبی پاک کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، پہاڑوں کی مانند بادل آئے، ایسی بارش ہوئی کہ پیارے آقا ابھی ممبر سے نیچے نہیں آئے تھے، آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے گر رہے تھے، بارش ہوتی رہی، کنٹینیو بارش ہوتی رہی، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلا جمعہ پھر آ گیا، نبی پاک پھر ممبر پر موجود ہیں، وہ صحابی یا روایت کے الفاظ میں کوئی اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم ہلاک ہو گئے، اتنی بارش ہو گئی کہ اب گھر ڈوبنے لگے ہیں، کرم فرمائیے آقا بارش رکنے کی دعا کیجیے۔ پھر عرض کروں گا صحابہ کا عقیدہ دیکھو، بارش چاہیے ہوتی پھر بھی نبی پاک کے در آتے، رکوانی ہوتی پھر بھی آقا کے پاس آتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا نے دعا فرمائی اللہم حوالینا ولا علینا، اتھارٹی دیکھو، آپ نے یہ دعا تو سنی ہوگی کہ یا اللہ بارش عطا کر دے، یہ دعا بھی سنی ہوگی یا اللہ بارش رکوا دے، مگر نبی پاک کی اتھارٹی دیکھو، میرے آقا دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم پر بارش نہ ہو، ہمارے اطراف سے بارش ہوتی رہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں آقا نے انگلی اٹھائی، جدھر جدھر انگلی اٹھاتے جاتے بادل کٹتا جاتا، مدینہ منورہ کے اوپر آسمان کھل گیا اور آس پاس کھیتوں میں بارش ہوتی رہی۔ سبحان اللہ، یہ اختیارات رب نے نبی پاک کو عطا کیے کہ زمین پر رہ کر چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو جائے، سورج کے لیے دعا کرے وہ واپس آ جائے، بادلوں پر حکومت میرے آقا کی۔ امام عشق و محبت انہی خوبصورت واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوبصورت وسیلہ، کیا خوبصورت التجا پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلکل کر دیے، آقا جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جلکل کر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ ارے پیارے آقا کے کن کن اختیارات کی بات کی جائے، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کا موقع ہے، نبی پاک علیہ السلام پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، صحابہ کرام نے غزوہ احد میں پیارے آقا کو گھیر لیا۔ جو جان نثاری کے واقعات غزوہ احد میں ملتے ہیں وہ کسی اور غزوے میں نہیں ملتے۔ 30 کے قریب صحابہ کرام نے نبی پاک کو گویا کارڈن کیا ہوا تھا، باری باری شہید ہوتے گئے، ظالم تیر چلاتے گئے، صحابہ شہید ہوتے گئے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ نبی پاک کے چہرے کے سامنے کر لیا کہ کہیں پیارے آقا کو کوئی تیر نہ لگ جائے۔ ایک تیر آیا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں لگا، حدیث کے الفاظ ہے آپ کی آنکھ باہر آ گئی، آنکھوں کا ڈھیلا باہر آ گیا، کسی ڈاکٹر کے پاس نہ گئے، نبی پاک کے پاس اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے کر حاضر ہو گئے۔ پیارے آقا نے اس آنکھ کو واپس اس جگہ پر لگایا، ایک روایت کے مطابق اپنا لعاب میں دہن لگا کر لگایا اور دعا کی یا اللہ ابو قتادہ نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کے لیے اپنا چہرہ آگے کیا تھا، یا اللہ اس کی آنکھ کو روشن کر دے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پہلی آنکھ سے زیادہ اب اس آنکھ میں اچھا نظر آتا ہے جس آنکھ کو نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے واپس لگایا تھا۔ ایسے ایسے اختیارات سرور کائنات علیہ السلام کے پاس موجود ہیں۔ بہرحال یہ بات تو اتنی طویل ہے، معجزات کی فہرست اتنی ہے، ہم ساری رات بیان کرتے چلے جائیں پیارے آقا کے معجزات، نبی پاک کے اختیارات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ شاعر لکھتا ہے نا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ، دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی تیرے قدموں میں پڑے پڑے، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارے بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ۔ اب بیان کریں اور رخ، یہ واقعات تو پہلے بھی آپ نے سنے ہوں گے،
مگر اختیارات مصطفیٰ پر بات ہو رہی ہے نا، یہ اختیارات میرے آقا کے مدینہ منورہ میں مزار شریف میں جانے کے بعد ختم نہیں ہو گئے۔ پیارے آقا کے یہ کمالات کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اب بھی کسی کو خواب میں آ کے نواز رہے ہیں، کسی کی بگڑی بنا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں قصیدہ بڑے شوق سے پڑھا جاتا ہے، آپ سب نے وہ کئی بار سنا ہوگا، عرب و عجم، امریکہ ہو یا افریقہ، دنیا بھر کے مسلمان اس قصیدے کو شوق سے پڑھتے ہیں، اور وہ ہے قصیدہ بردہ شریف۔ کیا اس کے اشعار ہیں؟ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ اس قصیدے کو قصیدہ بردہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی غور کیا؟ امام حسینی نے یہ قصیدہ لکھا، جب آپ نے یہ کلام لکھا دل میں تمنا کی مدینہ منورہ حاضری دوں گا، پیارے آقا کی بارگاہ میں یہ قصیدہ سناؤں گا، مگر فالج کا اثر ہو گیا، اپنے گھر پر آرام کر رہے تھے، نبی پاک خواب میں تشریف لائے، امام حسینی نے خواب ہی کے عالم میں کونین کے والی کو یہ قصیدہ سنایا، میرے آقا نے انہیں اپنی چادر عطا کر دی۔ عربی میں بردہ کہتے ہیں چادر کو۔ دیکھو خواب میں کوئی کام ہو جائے نا، اٹھنے کے بعد وہ بات باقی نہیں رہتی، ہمیں خواب میں کوئی تحفہ دے، اٹھتے ہیں تو وہ تحفہ ہاتھ میں نہیں ہوتا، مگر اختیارات مصطفیٰ دیکھو، کمال آقا دیکھو، حضرت امام حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب خواب سے بیدار ہوتے ہیں، آپ کے کاندھے پر وہ چادر موجود ہوتی ہے جو نبی پاک نے عطا فرمائی۔ ساری دنیا اسے قصیدہ بردہ کہتی ہے۔ اے ایمان والو، اے عاشقان رسول، سوچو تو صحیح ہے بردہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ میرے آقا کا وہ معجزہ ہے جو امام حسینی کو میرے آقا نے عطا فرمایا، وہ چادر عطا فرمائی۔ بہرحال میرے آقا کے معجزات کو، میرے آقا کے کمالات کو ایک دن ہم سب نے دیکھنا ہے، ایک دن آنا ہے جس دن اس کمال کو ہم سب نے دیکھنا ہے، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ امام عشق محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ٹھیک ہے ہم نے سنا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کو گرفتار کیا جائے گا، مگر اس دن مجرموں کا ایک حامی بھی ہوگا، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، کیوں؟ حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ۔ وہ دن آنا ہے، وہ دن نبی پاک کی وہ شان دکھانے کا دن ہے۔ آپ کو معلوم ہے قیامت کے دن لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، ہمارے پر کرم کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے، ہم بڑی تکلیف میں ہیں، آج بڑی گرمی بھی ہے اور حساب کتاب بھی شروع نہیں ہو رہا، حضور ہماری مدد کیجیے۔ ہر نبی یہ جواب دیں گے اذهبوا الى غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، آج رب نے ایسا غضب کیا ہے جیسا پہلے کبھی غضب نہیں کیا، کہ دنیا انبیاء کے پاس گھوم گھوم کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گی، حضور کچھ کرم کیجیے، آپ روح اللہ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجیے، گرمی کا عالم، پریشانی کا عالم، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آج میں بھی تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کہیں گے حضور پھر آپ ہی بتائیں ہم کس کے پاس جائیں، آج کے دن کون ہماری مدد کرے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اگر جانا ہے تو محمد عربی کے قدموں میں چلے جاؤ، آج نبی پاک کے دربار میں چلے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں کہ یہ دنیا گھومے گی کیوں ایک دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے؟ سبحان اللہ لکھتے ہیں خلیل و نجی مسیح و صفی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ نبی پاک کے در پہ جب آئیں گے میرے آقا یہ نہ کہیں گے اذهبوا الى غیری، نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، میں ہی وہ ہوں جسے تم تمام جگہ ڈھونڈ آئے، یہ فرما کر میرے آقا بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ سنو اے گناہ گاروں، ہماری شفاعت کے لیے نبی پاک اس دن کیا کریں گے؟ میرے آقا سجدہ کریں گے، جب سجدے میں جائیں گے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، اے میرے حبیب سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو جو کچھ مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت مقبول ہے، وقل تطاع کہا جائے گا فرماؤ تمہاری اطاعت کی جائے گی۔ اب نبی پاک کیا کریں گے؟ سنو، سنتے جاؤ اور جھومتے جاؤ۔ اے گناہگاروں، ہمیں فخر ہے ہم ایسے نبی کی امتی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ انبیاء کی، یاد رکھیے انبیاء کی ہزاروں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مگر تمام انبیاء کو ایک خاص دعا دی جاتی ہے کہ جو خاص دعا قبول ہی قبول ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں تمام انبیاء نے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو دعا مانگ لی ہے،
فرماتے میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہے، میں نے وہ دعا بچا کر رکھی ہے۔ نبی پاک فرماتے قیامت کے دن میں نے اپنی ساری امت کے لیے وہ دعا رکھی ہے، جو ایمان پر دنیا سے اٹھے گی میں ان کی شفاعت کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے یہ دعا کروں گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سنو سنو، جب وہ جان رحمت کان رافت پیدا ہوا بارگاہ الہی میں، جب میرے آقا علیہ السلام نے سجدہ کیا تو پیدا ہوتے ہی کیا فرمایا تھا؟ رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ میرے آقا کو جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا وہاں بھی میرے آقا کی زبان پر امتی امتی کی صدائیں تھی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، علماء کہتے ہیں آج بھی، یہ میں اعلیٰ حضرت کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، سور پھونکنے تک اپنی قبر میں امتی امتی پکاروں گا، سور پھونکنے تک، بروز قیامت تک اپنے امتیوں کو یاد کروں گا۔ امام اہل سنت دیکھتے ہیں یہ کان بجنے کا سبب یہ ہے۔ کبھی کبھی یاد ہے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ کان بجتا ہے، کوئی کہتا ہے مجھے کچھ سنائی دیا، ہم کہتے ہیں نہیں غلطی ہوئی ہوگی، کہتے نہیں یار مجھے کچھ سنائی دیا ہے۔ سبحان اللہ، امام اہل سنت کیا خوب بات کہتے ہیں کہ کان جو بجتے ہیں نا، یہ وہی آواز ہے جو میرے آقا امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ یہ کبھی کبھی تمہارے کانوں سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی تمہاری روح سے ٹکراتی ہے۔ فرمایا جب ایسا ہو کہ تمہیں ایسا لگے میرے کان بجے ہیں، درود پاک پڑھنا، کہ یہ درود پڑھنا مستحب ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے آقا ہمیں ملے۔ حدیث پاک میں آیا میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، لواء الحمد، ایک جھنڈا نبی پاک علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ وہ جھنڈا کیسا ہوگا؟ سنو، بہت سنا ہوگا کہ لواء الحمد عطا ہوگا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں، حضرت علی سے فرمایا، مولا علی کی شان دیکھو، فرماتے اے علی تم نہیں جانتے کہ میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جو روز قیامت خطبہ دے گا، تو میں عرش کے داہنی جانب اس کے سائے میں کھڑا ہوں گا، مجھے جنتی حلہ پہنایا جائے گا، اور خبردار ہو میری امت سب سے پہلی امت ہوگی جس کا روز قیامت حساب کیا جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، تم وہ پہلے شخص ہوگے کہ تمہیں بلایا جائے گا اور تمہیں لوگوں کا جھنڈا سپرد کیا جائے گا، اور فرمایا جس کا نام لواء الحمد ہوگا۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں اس کی لمبائی کتنی ہوگی جھنڈے کی؟ فرمایا اس کی درازی جو ہے 1600 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ 1600 سال اگر کوئی گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے، اس کے سائے جتنا یہ جھنڈا طویل ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کرنے کی بات ہے، اتنا بڑا جھنڈا کیوں دیا جائے گا یہ تو رب جانتا ہے، مگر جب میں نے یہ روایت پڑھی مجھے شہنشاہ سکن مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ شعر، یہ روایت پڑھنے کے بعد سمجھ آیا کہ جب مولا علی کے ہاتھ میں اتنا بڑا جھنڈا ہوگا، میرے آقا وہاں موجود ہوں گے، اتنا بڑا جھنڈا کتنا بڑا ہوگا۔ مگر میدان عرفات تو ہم نے دیکھا ہے، وہاں 20-25 لاکھ حاجی ہو تو دور دور تک سر ہی سر نظر آتے ہیں، محشر میں تو اربوں لوگ ہوں گے، یہ کتنا بڑا میدان ہوگا، نہ جانے میں اور آپ کدھر ہوں گے۔ اور اگر ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ آقا کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، تو کوئی نشانی ہوگی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، لواء الحمد دور سے بتا رہا ہوگا کہ نبی پاک وہاں موجود ہیں۔ پرچم لگانے والوں، ربیع الاول میں تمہیں مبارک ہو، محشر کے دن بھی ایک پرچم ہوگا جو اشارہ کرے گا کہ میرے آقا وہاں موجود ہیں۔ اب مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر سنو، کیا خوب لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو، نشان خسرو دین دور کے غلاموں کو لوائے حمد کا پرچم بتا رہا ہوں کہ آقا وہاں ہے، چلو چلو وہاں چلتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک کی کیسی کیسی اس دن کرم نوازیاں ہوں گی، سنتے جائیے، جھومتے جائیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب میرے امتی صراط پر لرزنے لگیں گے، پل صراط پر، اور تھک کر رہ جائیں گے تو فریاد کریں گے واہ محمدہ، یا رسول اللہ، سنو محشر کے دن بھی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی۔ میرے آقا سے عرض کیا کریں گے مدد فرمائیے، نبی پاک شفقت سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ربی امتی امتی، اے رب میری امت کو بچا، میری امت کو بچا، یا اللہ آج کے دن میں نہ اپنے لیے کچھ مانگتا ہوں نہ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے مانگتا ہوں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح رب کی بارگاہ میں فریاد ہوگی۔ تیرے آقا فرماتے ہیں کہ جب رب نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب تر ہے کہ تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ نبی پاک فرماتے جب یہ آیت نازل ہوئی
یعنی جب تک اللہ مجھ سے راضی کر دینے کا وعدہ فرماتا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی دوزخ سے آزاد نہ ہو جائے. امتیوں کے لیے اتنے کرم فرما ہے، اس دن گناہ گاروں کو تلاش کر رہے ہوں گے. یہ مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کا نقشہ کھینچتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میرے آقا کس طرح گناہ گار امتیوں کو تلاش کریں گے. فرماتے ہیں وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. میرے آقا کو اپنی تو کوئی فکر نہیں نا. وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ. ہجوم میں فکر و تردد نے گھر گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. کسی کا بچہ ہو جائے تو کیسے ماں ڈھونڈتی ہے. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. فرماتے ہیں کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. ہر طرف سے دعائی ہوگی کہ یا رسول اللہ مدد کیجیے. اور کسی کے بارے میں حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم میں لے جاؤ. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہنم، وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. اور پھر اتنے سارے مقامات پر نبی پاک کیسے موجود رہیں گے. فرمایا کہ کیسا کمال ہے، مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے، وہ دل ظہور کمال حضور کا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی ہم سب نے شفاعت لینی ہے اور پیارے آقا گناہ گاروں کے شفیع ہیں. اس دن ہماری مدد فرمائیں گے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے پتھر اور ڈھیلے ہیں میں قیامت کے دن ان سب سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا. ہمارا خیال کتنا ہے. آقا فرماتے ہیں انبیاء کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے. میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، میں اس پر جلوس نہ فرماؤں گا، اپنے رب کے حضور کھڑا رہوں گا. فرماتے اس ڈر سے کھڑا رہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے. کمال دیکھو، ہمیں جنت میں جانے کی تمنا ہے. آقا کہتے کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے کیونکہ کہیں میری امت پیچھے نہ رہ جائے. اے امتیوں کتنا پیار ہے تم سے. فرماتے پھر عرض کروں گا اے رب میری امت، میری امت. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری کیا مرضی ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں. عرض کروں گا اے رب میرے ان کا حساب جلد فرما دے. بس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چھٹیاں ملیں گی جنہیں دوزخ میں بھیجا جا چکا ہوگا. یہاں تک کہ دوزخ کے جو داروغہ ہے نا حضرت مالک عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب جو ہے وہ نام کو نہیں چھوڑا. تو ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجیے. نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی اختیار کیجیے کیونکہ محشر میں ہم نے انہی کی شفاعت لینی ہے جن کو رب نے بہت سارے اختیارات سے نوازا اور محشر میں شفاعت بھی انہوں نے کرنی ہے. مگر کیا میں اور آپ ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں منہ دکھا سکیں گے؟ کیا ہم زندگی ایسی گزار رہے ہیں کہ پیارے آقا کی شفاعت کی خیرات ان سے طلب کر سکیں گے؟ پیارے آقا تو فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اور آج تو ہم نبی پاک کے دشمنوں کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، دشمنان مصطفیٰ کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں. اگر محشر کے دن پیارے آقا نے یہ فرما دیا کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا، تم میرے دشمنوں کے طریقے پر چلتے رہے، اس وقت ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اس دن کوئی اور آسرا نہیں، نبی پاک کے سوا کوئی نہیں جس نے ہماری بخشش کروانی ہے. تو خدا را ان کی سچی غلامی اختیار کی، زندگی ایسی گزاری ہے جو نبی پاک نے فرمایا. میں تمام میرے یہاں شوبے سے تعلق رکھنے والے اور دیگر تمام اسلامی بھائیوں سے بھی گزارش کروں گا آج ایک پکی سچی نیت کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. زوردار نعرہ لگائیں کہ شیطان یہاں سے دور بھاگ جائے. آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اچھا نماز پیارے آقا کے لیے کتنی پسندیدہ ہے. میرے آقا فرماتے نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب نماز آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اب نماز ضائع کرتے رہے تو کسی بھی صورت میں نماز ضائع نہ کریں. پھر کوشش کریں کہ اپنی لائف اپنی زندگی نبی پاک کی سنت کے مطابق گزاریں، پیارے آقا کے عشق میں گزاریں. کیونکہ جس نے کام آنا ہے اگر انہی کا عشق دل میں نہیں ہے، انہی سے محبت نہیں ہے، انہی کے طریقوں پر عمل نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن محرومی ہمارا مقدر بن جائے. ایک بڑی اہم بات کہ بعض اوقات ڈراموں میں، کانسرٹس میں یا اس طرح کے پروگرامز میں لطیفے سناتے ہوئے ایسے جملے زبان سے کہہ دیے جاتے ہیں جو بندے کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں.
یہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں جو پتہ بھی نہیں چلتا۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، نیز اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کے بدلے فروخت کر دے۔ یعنی اس طرح کے فتنوں کے بارے میں نبی پاک نے پہلے ارشاد فرمایا۔ ایک طویل حدیث پاک ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے، بعض لوگ مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی دنیا سے گئے، تو بہت اچھی بات ہے۔ آگے فرمایا بعض لوگ کفر پر پیدا ہوئے، حالت کفر پر رہے اور کفر ہی پر مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، سنیے گا، مومنانہ زندگی گزاری مگر حالت کفر پر رخصت ہوتے ہیں۔ فرمایا بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے مگر مومن ہو کر مریں گے۔ مرتے مرتے ہم نے دیکھا نا کئی کافر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا پہلے ایمان لے آتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے۔ دنیا میں موسٹ گروئنگ ریلیجن، پوری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے جس مذہب کو قبول کیا جا رہا ہے وہ اسلام ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ غیر مسلم مسلمان ہو سکتا ہے تو مسلمان کافر نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسے جملے، کوئی ایسی باتیں ہماری زبان سے نکل گئی تو ہم کدھر جائیں گے؟ ذرا غور کیجیے، بعض اوقات جب اس طرح کی بات کرتے ہیں نا کسی سے، تو کوئی کہتا ہے یار کیا چند جملوں سے بھی کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ اتنا سخت کر دیا آپ نے دین۔ اچھا جناب مجھے ایک بات بتائیں کہ غیر مسلم ساری زندگی غیر مسلم رہے اور مرنے سے کچھ دن پہلے کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دل سے تصدیق قلب کے ساتھ، وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ایک جملہ کہنے سے تو مسلمان ہو گیا نا۔ اگر جملے کا اعتبار نہ ہوتا، بالکل اسی طرح شادی نکاح کس طرح ہوتا ہے، ایک غیر عورت ہوتی ہے، دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، وہ عورت بیوی بن جاتی ہے، عورت کو غصے میں آ کر بس 3 جملے کہہ دیتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ ارے اسلام میں الفاظ کا بڑا عمل دخل ہے، تو خدا را اس کو آرڈنری نہ لیں۔ میں آپ کو آپ کا بھائی بن کر ہاتھ جوڑ کر سمجھانے آیا ہوں کہ خدا را ایسے جملوں سے پرہیز کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو ہنساتے ہنساتے میں اپنی جہنم کٹی کر لوں، اپنے لیے جہنم کا ایندھن بنا لوں، معلوم تو کر لوں کہ کون سا جملہ کفریہ کلمات تک لے جاتا ہے۔ اگلی بات سنیے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کا ارشاد، یہ میرے جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں یہ ہم سب کے لیے بھی بہت زبردست حدیث ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بات کہتا ہے، اللہ کی رضامندی والی بات کہتا ہے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا، یعنی اس کے نزدیک یہ بات معمولی ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا مگر درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ آگے فرمایا کبھی اللہ پاک کی ناراضگی کی بات کرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور اس کا خیال بھی نہیں کرتا اور اس بات کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ یہ بولنے سے پہلے سوچنا ہے، کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے اور جہنم میرا ٹھکانہ ہو جائے۔ میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ اب کوئی کہے کہ اچھا ہے جہنم میں جائیں گے، فلمی اداکار بھی تو وہیں ہوں گے، لطیفے سنانے کے لیے لوگ اس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ یہ جملہ کہنا کیسا؟ سنیے، کفر ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے تو میں نے مذاق میں کہا تھا تو بھی کفر ہے، کیونکہ جہنم کے عذاب کی تخفیف ہے نا اس میں، عذاب الہی کو ہلکا جانا کہ ہم بھی وہیں جائیں گے۔ اے میرے پیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں جو بطور تمسخر ٹھٹھا یعنی مذاق مسخری کے لیے کفر کرے گا وہ بھی مرتد ہے، اگرچہ کہتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ مذاق نہیں ہے دین، اس میں مذاق نہیں چلے گا۔ اسی طرح اگر کوئی کامیڈین بعض اوقات اس طرح بھی جملے کہہ دیتے ہیں کہ اگر تم جنت میں چلے بھی گئے تو سگریٹ جلانے کے لیے تو ہمارے پاس دوزخ نہیں آنا پڑے گا۔ معاذ اللہ، یہ قول بھی علماء کہتے ہیں کفر ہے، کیونکہ اس میں بھی جہنم کے عذاب کو ہلکا سمجھا گیا نا کہ ہم تو وہاں ہوں گے، کوئی بات نہیں۔ توبہ توبہ۔ کسی نے کہا کہ جناب نماز پڑھیے، تو جواب دینے والا کہتا ہے کہ آج تو نماز کی چھٹی ہے۔ توبہ، یہ جملہ سری کفر ہے۔ نماز کے فرض کو اس نے وہ گویا ختم کرنے کی بات کی نا، یہ بات ایسی نہیں جو کی جائے۔ اسی طرح بہت سارے فلمی گانوں کے شعر آ گئے ہیں جن اشعار کے اندر ایسا کفر ڈال دیا گیا کہ بدقسمتی کے ساتھ مجھے تو لگتا ہے یہ کوئی سازش ہے کہ فلموں میں ایسے گانے میں اشعار ڈال دو کہ لوگ گنگناتے رہیں، اسے دہراتے رہیں اور ایمان سے خارج ہوتے رہیں۔ ایک شعر اور بہت سارے میں لکھے ہیں، دل میں ہو تم آنکھوں میں تم، بولو تمہیں کیسے چاہوں، پوجا کروں
سجدہ کروں جیسے کہو ویسے چاہو. اس میں اپنے مجازی محبوب کی پوجا کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے جو کفر ہے. سجدہ کرنے کی اجازت مانگی گئی ہے. غیر خدا کو سجدہ تعظیمی حرام اور سجدہ عبادت کفر ہے. سوچتا ہی کوئی نہیں ہے کیا بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی اداکار کسی شوبز والے کی طرف سے کوئی جملہ مشہور ہو جاتا ہے اور پھر باقی لوگ بھی اسے دہراتے ہیں. سوچیں یہ کتنا بڑا گناہ کاریہ ہے. خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجیے. ایمان سلامت ہوا نا گناہ گار ہی ہوئے. ایمان سلامت ہوا نا تو بڑے آسرے ہیں. اللہ کے حبیب کرم فرمائیں گے ہمارے جو اولیاء کرام ہیں ان کا دامن مل جائے گا. لیکن ایمان ہی نہ ہوا تو کیا ملنا ہے پھر. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ہمارے صحابہ کو ایمان کی فکر کیسی ہوتی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفۃ المسلمین ہیں امیر المومنین ہیں قطعی جنتی ہیں. مگر کیا کہتے ہیں اے پرندے ایک پرندے کو دیکھ کر کہا اے پرندے کاش میں تمہاری طرح ہوتا مجھے انسان نہ بنایا جاتا. کیونکہ اب ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے قبر و حشر کا معاملہ بھی ہے. تو یہ آرڈنری نالج اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میں تو جاتا مجھے سرکار